سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ برج اسد سٹار لیو والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھیے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنا کام ہے، چاہے وہ ایک ریڈی والا کیوں نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کے لیے مہینہ جو ہے پروفیٹیبل رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس مہینے کے اندر آپ کو اچھا پروفٹ ہوگا، پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا، مگر ٹائمنگ کے آپ کے سٹار کے اوپر ٹائمنگ کے اثرات بہت زیادہ آئیں گے۔ جیسے گرمی کے اثرات، اگر کچھ دکاندار ہیں تو ان کے اوپر اثرات جو ہے مارکیٹ کا اثر بہت زیادہ پڑے گا۔ زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ باہر نہیں نکلیں گے دوپہر کے وقت، تو اس وقت پوری جب مارکیٹ ڈاؤن ہوگی تو ظاہر اس وقت آپ کا کام بھی ڈاؤن ہوگا۔ مارکیٹ کے لحاظ کے علاوہ جب وہ ٹائم ختم ہو جائے گا اور گراہک نکلنا شروع ہوں گے تو آپ کا سٹار آپ کو ایسی ہیلپ کرے گا کہ پورے دن کی کسر نکال دے گا۔ اوورآل آپ پروفٹ میں رہو گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھے پروفٹ میں رہو گے۔ چھوٹے موٹے معاملات لاس ظاہر ہے پورا مہینہ ایک جیسا نہیں رہتا، کچھ دنوں کے اندر نقصان بھی ہوگا، اس کے لیے چھوٹے موٹے معاملات کس دن بہتر ہے۔ مزاج کے معاملات کاروبار پر اثرات دیتے ہیں، گھریلو معاملات کاروبار پر اثرات دیتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ میری ڈیلی کی ویڈیو لازمی دیکھتے رہا کریں، اس کی جو پڑھائی ہے وہ لازمی کرتے رہا کریں، اس سے آپ کو روزانہ کے حساب سے مدد ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے بہت اچھا ہے۔ جو سرکاری نوکری والے ہیں ان کا تو بجٹ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوگا، مگر جو پرائیویٹ ہیں ان کی بھی اس دفعہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، اور ایک اچھی ریشو آ رہی ہے جو کہ تقریباً 30-35% کی ہے، کہ 30-35% ایسے لوگ ہوں گے جن کی تنخواہیں بڑھیں گی، کاروبار میں ترقی ہوگی، یعنی کام میں بہتری آئے گی۔ جو چھوٹے لیول پر ہے، مزدوریاں کرتے ہیں، کسی کی دکانوں پر کام کرتے ہیں، ان کو پارٹنرشپ کی آفر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہتری کی طرف، یہ مہینہ یعنی آپ کے لیے بہتری کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ ٹھیک، اب باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ کرم کرے گی۔ رب سے دعا کریں میری بتائی ہوئی باتیں آپ کے لیے، بہتری والی باتیں آپ کے لیے سچ ثابت ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بات کرتے ہیں جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے اس میں جو ہے پہلا ہفتہ اس مہینے کا کچھ خاص ثابت نہیں ہوگا۔ باقی تینوں ہفتوں میں کوشش کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب کرم کرے گا، اچھی آپ کو رزلٹ ملے گا۔ آپ کوشش کیجئے گا، ضروری نہیں ہوتا 3 ہفتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے دن جاتے ہی آپ کو ہو جائے گا، مگر یہ کہ اس سے آپ کو چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ایک اچھی نوکری کے نارمل تو ہر جگہ مل جاتی ہے، مین چیز ہوتا ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھی نوکری ملے جس کے اندر مجھے کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہو، میں اچھے وہاں پر محنت کر سکوں، تو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اچھی نوکری ملے گی آپ اگر کوشش کریں گے تو۔ ٹھیک ہے جی، جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے بہت اچھا ہے۔ آخری ہفتہ کچھ ٹھیک نہیں، اس کو رہنے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلے 3 ہفتے جو ہے اس میں بھی نقصان زیادہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں، پر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ پہلے 3 ہفتے تو بہت اچھے ہیں، ان کے اندر نیا کام شروع کریں، آپ کو رزلٹ بڑا اچھا ملے گا۔ پر یاد رکھیے گا اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، پھر اگر آپ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں تو اس میں دوسرے لوگوں کے سٹار شامل ہیں، اس کے حالات نہیں بتا رہا میں۔ آپ اپنا کر رہے ہیں، چاہے قرضہ لے کر کریں، جیسے مرضی کریں، تو اس کے لیے میں یہ چیز بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ بہت میرا مالک کرم کرے گا جی۔ آپ ان دنوں کے حساب سے دیکھ کر کام شروع کیجئے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف سینٹر کے 2 ہفتے بہت بہتر ہیں، پہلا ہفتہ بھی نہیں اور آخری ہفتہ بھی نہیں، سینٹر کے 2 ہفتے آپ کے لیے بہت مناسب ہیں، اس کے اندر آپ کو ایک اچھا رزلٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس کے دوران اپنے پیپر جمع کروائیں، پہلے اگر آپ کروا چکے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ان 2 ہفتوں کے اندر پیپر جمع کروائیں، آپ کو اس طریقے سے سٹارز کی طرف سے مدد ملے گی کہ آپ کو ایسا لگے جیسے کوئی بازوؤں پر پکڑ کے اٹھا کے لے کر جا رہا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بس کوئی
اور مسئلہ نہ ہو، باقی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اور مسئلے سے مراد کوئی فراڈیا نہ ہو جو آپ کے ساتھ ایسا کچھ کر رہا ہو، وہ ایسے بندے کو دے دیں جو وہی فراڈیا پیسے ہی کھا جائے، تو اس بندے سے تو نہیں ہوگا نا جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ اب جن بچیوں کا سوال ہے کہ رشتوں کے معاملات کے اندر ان کی شادی رشتہ اس مہینے کے اندر ہوگا یا نہیں، تو جی ان کے بارے میں بتا دوں، لڑکوں کی جو ریشو ہے وہ بہت اچھی ہے، تقریباً 30 سے 35% کی۔ لڑکیوں کی ریشو جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، 10 سے 15% کی، ٹھیک ہے جی۔ لڑکوں کے خاندان کے اندر اور لڑکیوں کے خاندان کے اندر اور باہر دونوں جگہ پر چانسز ہیں، یعنی جن کے ہوں گے ان کے اس حساب سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی۔ اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ عمر کا بہت اہمیت ہوتی ہے، لڑکیوں کا 22 سال سے کم اور لڑکوں کی 24 سال 25 سال سے کم کے بارے میں بتا رہا ہوں، ان کے زیادہ چانسز ہیں۔ اس سے زیادہ عمر والوں کے اور بڑے معاملات آ جاتے ہیں، رشتوں میں بندش آ جاتی ہے، گھریلو معاملات بڑے آ جاتے ہیں، تو ان کی اور چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں جن بچیوں کی اولاد نہیں ہے، تو ان کے لیے اس مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہے وہ ٹھیک نہیں، بلکہ آپ سمجھ لیں پہلے 2 ہفتے ٹھیک نہیں، کیونکہ دوسرا ہفتہ بھی تقریباً آدھا گزر جائے گا، تو 2 ہفتے ہی آپ ذہن میں رکھیں۔ جو دوسرا ہفتہ ہے وہ 2 ہفتے وہ ٹھیک نہیں، آخری 2 ہفتے بہت اعلیٰ ہے، اس کے اندر اپنا علاج شروع کروائیں۔ مرد اور عورت جو اسٹار سے تعلق رکھتے ہیں دونوں اپنی رپورٹس کروائیں۔ مردوں میں آج کل زیادہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، مرد زیادہ تر نامرد ہیں، مرد زیادہ تر بے اولادی کی وجہ سے ان کے سپمس ٹھیک نہیں، سپم کاؤنٹ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ زیادہ مسئلہ ان کا ہوتا ہے اور وہ مانتے ہی نہیں۔ لڑکیاں بیچاری انجیکشن لگواتی، دوائیاں لیتی رہتی ہیں، وہ موٹی ہو جاتی ہیں، بعد میں وہ اس قابل ہی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ مرد پہلے ہی نہیں ہوتا تو وہ بے اولادی کی طرف بہت زیادہ چلے جائیں۔ اس وقت 100 میں سے 50% جوڑوں کو اولاد کا مسئلہ ہے، کیونکہ خوراک ٹھیک نہیں، خوراک بہت گرم ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل آ رہے ہیں، اس کے بعد جو باہر کے جنکس فوڈز ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بن رہا ہے، پھر شادی سے پہلے ایسی حرکتیں کر چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے مسئلے بن رہے ہیں۔ تو اس لیے دونوں اسٹار سے تعلق رکھنے والے اپنا علاج کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد اپنا علاج کروائیں، بڑا اچھا رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا آپ لوگوں کو۔ گھریلو معاملات کے بارے میں بتا دوں، آپ کا بھی پورا مہینہ اتار چڑھاؤ کے حساب سے رہے گا، کچھ خاص کنفرم نہیں ہم کہہ سکتے کہ پورا مہینہ کس طرح کرے گا، کبھی 2 دن بہت زیادہ لڑائی، کبھی 2 دن بہت زیادہ ہنسی خوشی، اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے میری ویڈیو جو آج کے دن والی ہے اس کے اندر دیکھیے گا، اس میں 2 ٹوک جواب دیتا ہوں کہ آپ کا آج مزاج کس طرح رہے گا، آپ کا جو ہے لڑائی جھگڑا کس طرح کا ہوگا، لو میرج کے لو کے حساب سے لڑائی جھگڑا کیسا رہے گا، ہوگا نہیں ہوگا۔ تو آپ کے لیے سب سے بہترین جو ہے میری آج والی ویڈیو ہے جو روزانہ کے حساب سے اپلوڈ ہوتی ہے، وہ سب سے بہتر ہے، آپ اسے دیکھا کریں، اس میں سب سے بہتر آپ کو رزلٹ ملے گا، کیونکہ آپ کا کوئی بھی اس معاملے کے اندر 100% چیز سامنے نہیں آ رہی، بہت زیادہ سٹارز آپ کے انوالو ہو رہے ہیں، آپ کے گھریلو معاملات کے اندر لوگوں کی جو ہے انٹرفیرنس بہت زیادہ آ رہی ہے، تو اس وجہ سے معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک بھی رہیں گے خراب بھی رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر اور ساری سورج اور چاند کی رفتار ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں، تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی، ثابت مسور 5 چھٹاک یعنی 1 پوا آپ نے لینے ہیں، ان کو ایک چھٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے، 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر۔ یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے، کہ شروع کس دن کرنا ہے، یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں۔ تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو، 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے، بہتر تو یہ رات کو دے تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ، وہ سب سے بہتر ہے۔ گھر سے آپ کر سکتے ہیں، ایک پڑی لینی ہے، اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں، اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ 1 چکر ہوگا۔
تو یہ سیدھا چکر ہے، آپ نے 7 بار گھمانا ہے اور اس کو گلی میں، سڑک پہ، کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر یہ آپ رستہ ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ تو 3 دن آ جائیں گے جون میں، 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے کرنا ہے اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن، جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن، ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی، رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں، آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل، نیت بتانے لگا ہوں، لکھ لیجئے گا۔ 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ رب کے سجدے کم کرو گے، مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں پڑھنا ضروری، ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو۔ مولویوں کا بھلا، مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ سوچو، موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی، وہ کیوں نہیں چھوڑے، ٹھیک ہے؟ وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور فرضوں کے درمیان کا وقت تھا اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں۔ سوچو کہ رب کے سجدے ہیں، ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ۔ یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ گوگل پہ جاؤ، وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات، جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا ہی پاگل ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں۔ رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی، کوئی بابا کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا، بھلا اس رب نہیں کرنا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھو، چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب پڑھو رکعتیں پوری پڑھو۔ عشاء کی 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز نفل، یہ نیت ہے، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ثواب نہیں کہنا، تحفہ نہیں کہنا، تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے، تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے، ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے، پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی، یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے، میری زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے، میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے۔ اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا، یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے، اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی۔ تو یہ آپ لوگوں نے نوافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا، میرا مالک کرم کرے۔ اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں۔ اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔